الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محترم جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، عمائدین، علماء کرام، قائدین محترم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بل جس پر تبادلہ خیال اور مستقبل کے لائحہ عمل کے فیصلے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ اس ملک کی بنیاد اور ہمارے دینی اقدار پر حملہ ہے، اور یہ اکلوتا اور واحد حملہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرات نے، قائدین نے فرمایا۔ ایک تسلسل کے ساتھ کچھ عرصے سے، بلکہ طویل عرصے سے یہ اقدامات، یہ سوچ چل رہی ہے۔ ممتاز قادری صاحب کی سزائے موت اور اس بل میں بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن معمولی غور اور توجہ سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ دونوں اقدامات ایک ہی سوچ اور ایک ہی عمل کی کڑیاں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں تک اس بل کا تعلق ہے، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ اس پر دینی حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے جو باتیں پبلک میں آنی چاہیے تھی، اس پیمانے پر اور اس انداز میں میری دانش میں نہیں آ سکیں جس طرح کے ہونا چاہیے تھا۔ وہ عام پاکستانی مسلمان جو دین سے وابستہ ہیں، عمل میں کوتاہی ہونے کے باوجود دین سے محبت ہے، دین سے تعلق ہے، کسی دینی یا سیاسی جماعت سے کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں ہے، ایسے پاکستانیوں سے بھی ملاقات کا ہم سب کو موقع ملتا رہتا ہے، تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ان دنوں میں، ان کا ایک عمومی تاثر یہ ہے، عام پاکستانی مسلمان کا، کہ علماء کرام اور دینی جماعتیں بل کی مخالفت تو کر رہی ہیں، اس کو خلاف اسلام تو قرار دے رہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ان کے کہنے کے مطابق کوئی ٹھوس دلائل یا ٹھوس باتیں ابھی تک پبلک میں، میڈیا میں نہیں آئیں، یا آئی ہیں تو بہت کم، نہ ہونے کے برابر آئی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ میڈیا، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، چن چن کر جن لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے مذاکرات کے لیے، ٹاک شوز کے لیے، گفتگو کے لیے، وہ شاید گفتگو میں اور دلائل میں اتنے قوی اور مضبوط نہیں ہوتے، یا اگر وہ کوئی قوی بات، متاثر کن بات کی طرف جا رہے ہوں تو ان کو روک دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے الجھا دیا جاتا ہے کسی اور گفتگو میں۔ بہرحال دینی نقطہ نظر بل کے حوالے سے عوام کا ایک تاثر یہ ہے کہ اس زوردار انداز میں سامنے نہیں آیا، متاثر کن انداز میں سامنے نہیں آیا، کنونسنگ طریقے سے بات نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں اس پہلو کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اخبارات میں آرٹیکلز لکھ کے اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا پر گفتگو کے ذریعے اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس بات موجود ہے، صرف اسے پبلک میں لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، مذاکرات کی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کیا معاملات کس طرح زیر غور آئے یا زیر بحث آئے۔
پھر مذاکرات کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کی ضرورت ہے تو اگر ہے تو بہت کم ہے، ہمیں منظم تحریک چلانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی ایسے نتیجے پر آج پہنچنا چاہیے جو ان دونوں سوچوں کے درمیان ہو، بین بین ہو۔ مذاکرات آپ کریں، ان سے انکار نہ مناسب ہے نہ ممکن ہے، وہ بھی ایک راستہ ہے مسائل کو حل کرنے کا، اور بہت اچھا راستہ بھی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی فریق ٹیبل پر وہی کچھ حاصل کرتا ہے جو اس نے میدان میں حاصل کیا ہو۔ میدان میں کچھ کرنے اور حاصل کرنے کے بغیر آپ چاہیں کہ میز پر بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے سب کچھ حاصل کر لیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تاریخ اس کی نفی کرتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ٹھیک ہے، محترم ابو الخیر صاحب نے کہا کہ ایک بنیادی موضوع رکھیں، ایک بنیادی سوچ رکھیں نفاذ اسلام کی اور تحفظ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک بات ہے، لیکن اس وقت جو مسئلہ سامنے ہے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے، جیسا کہ کہا گیا کہ اگر اس کا راستہ آپ کامیابی سے ہم روکتے ہیں تو آئندہ کے لیے کچھ عرصے کے لیے، شاید ایک لمبے عرصے کے لیے ایسے اقدامات اور ایسی سوچ سے گریز کیا جائے گا یقیناً انشاءاللہ۔ اس لیے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے اس پر ایک اجتماعی، ایک نہیں ایک سے زیادہ اجتماعی جلسے، جلوس، جو بھی طے کیا جائے، عوامی قوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مذاکرات ہوں گے تو ان کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور ان کے نتیجہ خیز ہونے کا چانس اور موقع زیادہ انشاءاللہ ملے گا ہمیں۔ ایک تو یہ بات میں گزارش کرنا چاہتا تھا میڈیا کے حوالے سے، دوسری یہ کہ مذاکرات اور تحریک یا عوامی ایک دباؤ بڑھانا اس مسئلے پر، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں، اور دونوں کے درمیان ہمیں راستہ نکالنا ہے۔ تیسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہنگامی طور پہ کسی ایک یا زیادہ مسائل کے لیے، ایک یا دو مسائل کے لیے مل بیٹھنا وہ بھی اچھا ہے، غنیمت ہے، لیکن اس کے لیے ایک مستقل فورم بھی ہونا چاہیے دینی جماعتوں کا۔ اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، تھوڑا سا اسے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، دونوں نظیریں اور دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابو الخیر صاحب نے ملی یکجہتی کونسل کا ذکر کیا، جو ایک وسیع تر پلیٹ فارم ہے۔ مرحومہ ایم ایم اے کا متحدہ مجلس عمل کا بھی ذکر ہوا، جو شہید کرنے والوں کا پھر نام لینا پڑے گا، اس لیے اس میں اختلاف آئے گا کہ کون شہید کرنے والا ہے۔ اور تیسرے صاحب جو ہیں وہ پہلے چھوڑ کے انہوں نے قتل کی راہ ہموار کی تھی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی بھائی کا، کسی ساتھی کا دل دکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عوامی ایک اجتماعی فورم کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جماعتیں جو مسالک کی اور اپنے اپنے طبقے کی نمائندہ سمجھی جاتی ہیں، ان کا ایک پوائنٹڈ قسم کا اجتماع، کنسنٹریٹڈ یا مرکوز قسم کا، مرتکز قسم کا، وہ اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی افادیت ہے۔ تو اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا دونوں میں سے ایک کو زیادہ ترجیح دینی ہے، اس کے بارے میں بھی اکابر بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس سوچ کو آج ہم نہیں اپناتے کہ ایک دینی پلیٹ فارم کی مستقل بنیادوں پہ ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے فرض میں کوتاہی کریں گے۔ یہی 3 میری گزارشات تھیں۔
میں آپ سب حضرات کا اور جناب سراج الحق صاحب کا اور جماعت اسلامی کا شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.